کہ اب یہ مانے، اگر نہیں تو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، حوالہ نکالو۔ اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا، آپ بتاؤ۔ ہم نے جب 2-3 بار اس کو یہ کہا تو پھر میں نے کہا کہ لعنتی مرزا نے یہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی آپ جو ہے حضرت مسیح موعود کو، میں نے کہا لعنت تیری شکل پہ خبیث، وہ اس پہ بھی لعنت قادیانی پہ، مجھے نہ میرے سامنے نہ کہہ یہ مسیح موعود کا بچہ نہ ہو تو میں غصے میں آ گیا۔ جب میں شدید غصے میں آیا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ دیکھیں اگر ہم آپ کے بڑوں کو کچھ کہیں بس جذبات اب قابو میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بڑے؟ تو ہمارے استادوں کے بارے میں بات کر کے دکھا، ہمارے پیر کے بارے میں بات کر کے دکھا، تیری ایسی کی تیسی، تو کر بات، انشاءاللہ تجھے یہاں چھوڑوں گا نہیں، پھر جو فیصلہ ہوگا جو تقدیر میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا ہم نے اس کے جو ہے وہ کذاب کو خوب وہاں پہ جو ہے وہ لتاڑا، انہی کے یعنی شو روم میں جا کے ہم نے اچھی خاصی وہاں پہ اس کو جو ہے وہ سنائی، غلام احمد قادیانی کو۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے پیر یا ہمارے استاد کے بارے میں بھی بات کر جائے۔ جس وقت وہ بات ہوئی میں نے کہا میرے اوپر تقدیر جو بھی لکھ دے، مجھے مار کے پھینک دینا تم یہاں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں۔ کہتے یہ مرنے مرانے والی باتیں ہی آتی ہیں تمہیں۔ جب اٹھ کے جانے لگے میں نے کہا خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا سامت وغیرہ یہ وہ تم سارے کے سارے غلام احمد قادیانی کو خود بھی کذاب مانتے ہو، دل سے مانتے ہیں کہ نہیں حضرت؟ آپ بتائیں نا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو نبی مانتے ہوتے تو تمہارے سامنے میں اتنی گالیاں نکال کے جا رہا ہوں میں زندہ چلا جاتا۔ میں نے کہا اندر سے تم بھی کھوٹے سکے ہو، اور یہ ٹھیک ہے بات کہ تم صرف اور صرف پیسے کے لیے جو ہے اس کو قادیانی کو مانی بیٹھے ہو، کچھ پتہ نہیں مسیح موعود کہتے ہو یا جو بھی کہتے ہو، لیکن حقیقت تمہارے اندر ہے، جو حقیقت ہے وہ کھوٹے سکے ہو، تم صرف پیسے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہو، وگرنہ تم آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو